اگر کوئی بندہ کما تو رہا ہے، اذا لم ينفق الرجل، خرچ نہیں کر رہا، پیسے ہیں پاس، بیوی پر خرچ نہیں کرتا، فَلِلْمَرْأَةِ أَن تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِي، ہاں تو عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ چوری اس کے مال سے کچھ لے سکتی، بغیر علمها، بغیر اس کے علم کے، خامد کے علم کے بغیر اس کے مال سے اتنا مال لے سکتی ہے جتنا اس کو کافی ہو جائے اور اس کے بچوں کو کافی ہو جائے، بالمعروف، اچھائی کے ساتھ، زیادتی نہیں کرنی۔ باب کی سمجھ آ گئی کہ جب خامد بیوی پر خرچ نہ کرتا ہو تو بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے مال میں سے ہلکا پھلکا نکال لے اس کی اجازت کے بغیر اور اس کے علم کے بغیر، جس کو چوری آپ کہہ لیں۔ چوری اس کو مشابہت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ عورت کے ذمے میں چوری کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ شریعت اجازت دے رہی ہے، لیکن نکالنا اتنا ہے جتنا عورت کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، اچھائی کے ساتھ۔ اور اس مسئلے میں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کے 5364 نمبر روایت، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا یحییٰ عن ہشام قال اخبرنی ابی ان عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ان ہندن بنت عتبہ، ہند رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان میرا خاوند وہ کنجوس آدمی، پیسے اس کے پاس ہیں، دیتا نہیں ہے، گھر والوں کو لگاتا نہیں، ولیس یعطینی ما یکفینی، مجھے اتنے پیسے نہیں دیتا جو میرے لیے کافی ہو جائیں اور میری اولاد کے لیے کافی ہو جائیں، الا ما اخذت منہ وهو لا یعلم، مگر وہی بچتے ہیں جو میں لا علمی کے طور پہ اس کی جیب سے نکال لیتی ہوں، پتہ نہیں چلنے دیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خذی ما یکفیک، اتنے لے لے جو جتنے تجھے کافی ہوں، وولدی کو، تیری اولاد کو کافی ہوں، بالمعروف، اچھائی کے ساتھ، زیادتی نہیں کرنی کہ اتنے لے لو کہ آپ بعد میں جناب اس کو ضائع کرتے پھرو اور اپنے میکے پہ پہنچاتے رہو اور جناب فضول خرچی کرتے رہو، اس کی اجازت نہیں۔